الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم نماز جس کو نماز عشاء کہتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، فضیلت بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کے دل میں نماز عشاء کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ آپ کا خود بخود دل کرے نماز عشاء پڑھنے کو۔ تو در حقیقت یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے دل میں نماز عشاء کی محبت کو اجاگر کرنا یا ڈالنا ہے یا بیدار کرنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی نماز کی اہمیت، کیونکہ فضیلت کا اہمیت کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ رات کے وقت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی کیا فضیلت بتائی ہے، کیونکہ اگر رات کی فضیلت ہے تو اس نماز کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے مبارک راتوں میں نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رات کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے لیے رات کا انتخاب کیا۔ تو خود ہی سمجھ لیں کہ اگر رات کا انتخاب ہو رہا ہے قرآن مجید کے نزول کے لیے، تو پھر اس رات کے اندر جو نماز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کتنا قریب کر دے گی۔ ناظرین، صرف قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تورات اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی رات کا ہی انتخاب کیا، اور ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلا لیا، اور 40 راتیں وہ مسلسل کوہ طور پر رہے، اور اس کے بعد پھر تو رات جو تھی 40 راتوں کے بعد آخری رات تو رات جو تھی وہ نازل ہوئی۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ 30 راتوں کے بعد 10 کا اضافہ کر دیا، اور اس طرح 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے پوری ہو گئی۔ تو ناظرین، پتہ چلا کہ رات کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے نزول کے لیے اور قرآن مجید کے نزول کے لیے رات کا انتخاب کیا، اور اس سے ممکن ہے کہ انجیل، زبور اور دیگر جو صحائف ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت ہی نازل کیے ہوں، ان کے نزول کے لیے بھی رات کا ہی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہو۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ رات میں نے عبادت کے لیے بنائی ہے، رات کو عبادت کیا کرو۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور سجدوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور لمبی رات تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ ناظرین، یہ رات ہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں رات کے وقت۔ فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ، کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ رات کے وقت بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، دن کے وقت بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ بور نہیں ہوتے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون. اور اگر یہ لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ کے حضور عبادت کرنے سے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی مخلوق ہے جو رات کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، دن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ اکتاتے نہیں ہیں تسبیح کرنے سے، عبادت کرنے سے، وہ بور نہیں ہوتے. ناظرین، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے تسبیح کرنے کا ذکر کیا، رات کے وقت عبادت کرنے کا ذکر کیا. پہلے میں نے جو آپ کو آیتیں سنائیں ان میں اللہ تعالیٰ نے رات کی فضیلت بیان کی، اور اب جو آیتیں سنائیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو عبادت کرنے کا ذکر کیا اور فرشتوں کا عبادت کرنے کا ذکر کیا. ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے حصے ہیں اور حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو رات کے حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کے حصوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر. ایک جگہ کے پھر ارشاد فرمایا أَمَّنْ وَقَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. کیا وہ مشرک اچھے ہیں یا وہ اچھا ہے جو رات کے حصوں میں بعدب اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی سجدے کرتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا امیدوار ہوتا ہے. ناظرین، ان آیات سے پتہ چلا کہ رات کے حصے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ رات کے حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز رات کے کس حصے میں آتی ہے، عشاء کی نماز رات کے کس حصے میں آتی ہے. اگر دیکھا جائے رات کے حصوں کو تو رات کے جو 3 حصے بنتے ہیں، ایک حصہ وہ سورج غروب ہوتے ہی رات سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ رات شروع کب ہوتی ہے، رات شروع کب ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اوقات بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ شروع کب ہوتا ہے. فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الاسود من الفجر، جب پو پھٹنے کے ساتھ، صبح صادق کے ساتھ کالے افق میں سے سفید افق نمودار ہو جائے تو روزہ تمہارا شروع ہو گیا، رات تمہاری ختم ہو گئی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا. کتنے پیارے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کا بتایا. پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنے روزوں کو مکمل کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ افطار کر کے بتا دیا اپنے عمل سے کہ رات غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. تو ناظرین، رات کے جو 3 حصے ہیں، ایک غروب آفتاب کے بالکل ساتھ ہی حصہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس وقت رات ابھی لال ہوتی ہے، افق سرخ ہوتا ہے. جیسے ہی جب تک افق سرخ رہا یہ رات کا ایک حصہ برقرار رہا، جیسے ہی یہ سرخ افق ختم ہو گیا اور یہ کالے افق میں تبدیل ہو گیا، رات کا دوسرا حصہ جو تھا وہ سٹارٹ ہو گیا، یہ رات کا دوسرا کنارہ سٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد جب یہ کالا افق بھی ختم ہو گیا اور حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، وہ پھٹنے کے ساتھ ہی اس کالے افق میں سے سفید افق نمودار ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ رات ختم ہو گئی. تو یہ رات کے 3 حصے ہو گئے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا، سورج غروب ہونے کے ساتھ، سرخ افق ختم ہونے کے ساتھ اور کالا افق نمودار ہونے کے ساتھ. پھر کالا افق جب ختم ہو رہا ہے تو ختم ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ رات کا حصہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 حصوں کا ذکر کیا، پہلے 3 حصے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان 3 حصوں میں عبادت. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں نماز قائم کرو، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ان حصوں میں
جو قریب ہیں. کس کے قریب ہیں؟ جو دن کے قریب ہیں، کیونکہ نہار کا پہلے ذکر کیا تو نہار طرف نہار، دن کے کنارے. اب وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وہ حصے جو دن کے کناروں کے پاس ہیں. وہی کون سے حصے؟ ایک جب سرخ افق سٹارٹ ہوا، ایک جب کالا افق سٹارٹ ہوا، ایک جب کالا افق ختم ہو رہا ہے. تو 3 کنارے ہیں رات کے، یا 3 حصے ہیں رات کے، ایک نہیں ہے بلکہ 3 ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 حصوں کا ہی قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف جگہ پر ذکر کیا. آناء اللیل 3 جگہ فرمایا، آناء اللیل، آناء اللیل، آناء اللیل. اور ان 3 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر وضاحت کی، فرمایا زلفا من اللیل، اور رات کے وہ حصے، وہ بھی 3. زلف زلفا کی جمع ہے، زلف جو ہے زلفا کی جمع ہے. اور زلفا کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ حصہ جو قریب ہو، وہ حصہ جو قریب ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلفا کی جمع زلف کہہ کے بتا دیا کہ رات کے بھی 3 حصے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک مغرب کی نماز کا کنارہ، ایک عشاء کی نماز کا کنارہ، اور ایک جو ہے فجر کی نماز سے پہلے کا کنارہ، وہ تہجد کی نماز کے لیے اور توبہ استغفار کے لیے. ناظرین کرام، یہاں تک تو آپ کو پتہ چل چکا کہ یہ 3 حصوں کی بات ہو رہی ہے، رات کے 3 ان کناروں کی بات ہو رہی ہے جو دن کے ساتھ ملتے ہیں. اب آگے میں بتا دوں، خاص ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس میں خصوصاً نماز عشاء کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر الی غسق اللیل، جب رات کا اندھیرا چھا جائے. تو رات کا اندھیرا چھانے تک، اب یہ رات کا اندھیرا چھانا جو ہے یہ خصوصاً نماز عشاء کا وقت ہے، یہ خصوصاً نماز عشاء کا وقت ہے. اب جو ہے اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً نماز عشاء کا نام لے کر اشارہ کیا کہ وہ نماز عشاء کا کون سا ٹائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پارہ نمبر 18 ہے، سورہ نور ہے، 24 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 58 ہے. یا ایھا الذین آمنو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے ایمان والو، یہ جو لونڈیاں غلام ہیں تمہارے، یہ جو لونڈیاں ہیں تمہاری، اور یہ جو بچے نابالغ ہیں تمہارے، جب تمہارے پاس آئیں تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ یہ تمہارے پاس بغیر اجازت کے نہ آ سکیں. 3 مرات، 3 اوقات بغیر اجازت کے تمہارے پاس نہ آئیں. اب وہ 3 اوقات کون سے بتائے؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. یہ وہی زلفا ہے، وہ کنارہ ہے رات کا، آناء اللیل کا حصہ ہے. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ وہ کنارہ رات کا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کا حصہ. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور اس وقت جو اللہ والے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا. تو من قبل صلاۃ الفجر ایک وہ کنارہ بتا دیا. وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب دن کو تم کپڑے پرے رکھ دیتے ہو اس وقت جو ہے وہ بچوں کو ممانعت کر دی کہ بچے اجازت دیے بغیر تمہارے پاس نہ آئیں. اور تیسرا وقت نام لے کر بتا دیا، فرمایا ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد کا جو وقت ہے 3 عورات لکم، یہ تمہارے پردے کے اوقات ہیں. اب یہ عشاء کے بعد کا مطلب کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ کے پردے کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، مطلب کہ نماز آپ نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ سونے کے لیے لیٹ گئے تو یہ پردے کا وقت ہے. نماز عشاء کا ذکر کر دیا کہ نماز عشاء کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نماز کہ جس کے بعد اور کوئی کام نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ وہ عشاء کی نماز ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز ہے بھی لیٹ، اور یہ ہے بھی اس وقت جب اندھیرا چھا جائے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ عشاء کا نام استعمال ہوا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ اس سے بھی ہمیں عشاء کے وقت کا اندازہ ہو جائے گا. فرمایا پارہ نمبر 12 سورہ نمبر یوسف میں آیت نمبر 16،
جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور ان کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیص اتار لی اور اس کے ساتھ بھیڑیا کا خون لگا دیا یا کسی بھی جانور کا خون لگا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ روتے دھوتے اپنے ابا حضور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے، قرآن مجید میں اس کا اظہار کس طرح ہوا؟ فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ روتے دھوتے عشاء کا وقت ہو گیا وہ اپنے ابا کے پاس آئے۔ مطلب عشاء کے وقت یہاں سارے مفسرین نے بتایا کہ خوب اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ اس لیے اتنا لیٹ کر کے آئے تھے تاکہ ابا حضور کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پہ یقین ہو جائے کہ میرے بیٹے بڑے سچے ہیں۔ سارا دن یہ دوڑ دوب کر کے یوسف کو ڈھونڈتے رہے ہیں علیہ السلام کو، اور یوسف علیہ السلام ان کو نہیں ملے، اس لیے اتنے اندھیرے وقت میں آئے ہیں۔ تو اپنا سچا ہونے کا گمان یقین کرنے کے لیے، اپنے ابا کو یقین دلانے کے لیے وہ اندھیرے میں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت اس وقت ہے جب اندھیرا چھا جائے۔ غسق اللیل، وہاں بھی اندھیرے کی بات ہوئی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اور سورہ فلق اٹھا کر دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، کیا فرمایا گیا کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے، اور رات کے اندھیرے سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ چھا جائے، تو یہ اس وقت بھی غاسق جو ہے وہ اندھیرے کو کہا گیا ہے، اور جو نماز میں ثم واقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غسق جو ہے اندھیرے کو کہا گیا ہے، اور جو سورہ یوسف کے اندر وجاءوا اباہم عشاء یبکون، عشاء اندھیرے کو کہا گیا ہے، اور جو سورہ نور کے اندر آیت نمبر یہ جو ہے سورت نمبر 24 میں فرمایا گیا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، تو یہ نماز بھی اندھیرے کی نماز ہے۔ تو ناظرین، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے واضح ہو گیا کہ نماز عشاء بہت امپورٹنٹ نماز ہے۔ اس نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رات کی فضیلت بتائی، اور اپنا قرآن پاک نازل فرمایا تو رات کو نازل فرمایا رات میں، اور 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات میں عبادت کرو، رات کے وقت عبادت کرو، اور کئی جگہوں پہ فرمایا رات کے حصوں میں عبادت کرو، اور پھر فرمایا رات کے ان حصوں میں عبادت کرو جو دن کے قریب ہیں، جو دن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ولاگ میں نماز عشاء کی فضیلت، رات کے وقت عبادت کرنے کی فضیلت، جب اندھیرا چھا جائے اس وقت نماز پڑھنے کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا اگلا ولاگ کروں گا، اور اس میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز رات کے کس وقت میں پڑھا کرتے تھے، تاکہ ہمارے سامنے عشاء کی نماز کی اہمیت، عشاء کی نماز کی امپورٹنس، اور ایگزیکٹ وقت جو ہے عشاء کی نماز کا ہمارے سامنے آ جائے، جو سنت مطہرہ کے مطابق بھی ہو اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کے مطابق بھی ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے قرآن پاک کو، احادیث کو، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔